بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا روحانی وظائف کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرض کی دلدل میں ڈوب چکا ہے اس وجہ سے پریشان ہے تو کوئی پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو دوستو، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ، اور جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا، جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ یہ وہ مبارک سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے آپ کو اولاد کے طعنے دینے شروع کر دیے، آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ الکوثر کا نزول کیا اور فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا۔ دوستو، بتاتا چلوں کہ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس پانی سے سیراب کریں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ حوضہ کوثر کا پانی پی لے گا اسے پھر دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میرے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے کروڑوں مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کو اولاد کے طعنے دیے، آج ان کا کوئی نام و نشاں بھی نہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے لیکن یہ طاقت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ اب آپ نے اس کا عمل، اس کا وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 ٹائمز یعنی کہ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میں نے فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے
کہ میرا بندہ کب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دوں۔ وہ تو فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، تو آپ نے مانگنے میں ذرا سی کسر نہیں چھوڑنی۔ جو آپ کا جی چاہے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور مانگنا ہے۔ دوستو بالفرض اگر آپ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد محرم الحرام کی پہلی رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے تو پھر یکم محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور دعا میں کچھ مانگیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے اور آپ جس چیز کی طلب کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بات یقین کی ہے، آپ جتنے پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے تو اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑھ لینا ہے، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور آپ اگر لاکھوں حاجات کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام حاجات کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔